السلام علیکم ناظرین، سنو ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو منتخب ہوئے 14 دن ہو چکے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے اپنی کابینہ تشکیل نہیں دی۔ 8 اکتوبر کی ہم بات کرتے ہیں، ابتدا وہیں سے ہم لیں گے کہ 8 اکتوبر کو جب سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹانے کے لیے بانی تحریک انصاف کی ہدایات ملی تو انہوں نے سوچے بغیر رات گئے اپنا استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو بھیجا۔ تاہم اس استعفے پر کافی باتیں سامنے آئیں، جس پر گورنر KPK کی جانب سے کہا گیا کہ وہ استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ تاہم 11 اکتوبر کو پھر سے علی امین گنڈاپور نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ استعفیٰ بھیجا۔ 12 اکتوبر کو جو ہے باقاعدہ اسمبلی اجلاس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی اپنے ریزگنیشن کی، جس کے بعد 15 اکتوبر کو انہوں نے نئے وزیر اعلیٰ جو نامزد کیے گئے بانی تحریک انصاف کی جانب سے سہیل آفریدی، انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا، حلف لیا، اور اس کے بعد جو ہے اب تک کابینہ تشکیل نہیں دی جا سکی۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سہیل آفریدی کی ضد تھی کہ وہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کریں اور کابینہ تشکیل کے حوالے سے کچھ عدد نام جو ہیں وہ شیئر کریں۔ تاہم ڈیلے ٹیکٹس اس لیے بھی کی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈاپور، ان کی جو کیبنٹ کے ارکان تھے ان کی کارکردگی کو بھی جانچنا تھا۔ حالانکہ سہیل آفریدی بھی علی امین گنڈاپور ہی کے کابینہ کے ممبر تھے، اسی طرح مینا خان بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عدد کابینہ کے ارکان پر جو خدشات تھے، ڈاؤٹس جو سامنے تھے وہ آئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہی محکموں کے سیکٹریز سے ان کی کارکردگی رپورٹ لی جائے۔ ہمارے جو PTI کے ذرائع اور آفیشلز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ سہیل آفریدی نے باقاعدہ کئی محکموں کے سیکٹریز سے ان کے وزراء کی کارکردگی رپورٹ لی۔ 1.5 سالہ کارکردگی رپورٹ تھی، اس میں تقریباً 14 سے 15 کابینہ کے ایسے ارکان تھے جن کی کارکردگی بہتر نہیں تھی۔ تاہم جو 2 روز قبل بھی اور اس سے 1 ہفتہ قبل بھی سہیل آفریدی اڈیالہ گئے، لیکن ان کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس دوران انہوں نے عدالتوں کے بھی دروازے کھٹکھٹائے، لیکن وہاں سے ریلیف ملنے کے باوجود جو سہیل آفریدی کا موقف تھا وہ یہی تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل کی پولیس جو ہے وہ ایکسس نہیں دے رہی ملاقات کے حوالے سے۔ انہوں نے اس خدشات کا اظہار بار بار میڈیا کے سامنے بھی کیا۔ تاہم جو منگل کے روز جو ملاقات ہونی تھی بانی تحریک انصاف سے، اس دوران انہوں نے، ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ 14 سابق وزراء کی کارکردگی رپورٹ یعنی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے دوران شیئر کرنی تھی۔ تاہم ان کی ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن بانی تحریک انصاف کی بہن عظمیٰ خان کی جانب سے جو ان کی ملاقات ہوئی، باہر انہوں نے میڈیا کے پاس آ کر جو بات کی کہ سہیل آفریدی اپنی مختصر کابینہ بنائیں اور جو جمہوری عمل ہے اور جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو آگے بڑھائیں اور صوبے کے مفاد میں بہتر اقدامات کیے جائیں، جس پر رات گئے ہماری اطلاعات کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اس میں کئی ایشوز ڈسکس ہوئے، جس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے باقاعدہ جو 30 اکتوبر کو جو سینٹ کی خالی نشست یعنی شبلی فراست کہ نااہلی کے بعد جو نشست خالی ہوئی تو خرم ذیشان جو PTI کے امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے تمام ارکان کو اعتماد میں لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم ملاقات ہوئی تھی سہیل آفریدی کی، اس بارے میں بھی انہوں نے اپنے ارکان کو آگاہ کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بانی تحریک انصاف کی ہدایات کے مطابق کابینہ تشکیل، مختصر کابینہ تشکیل کے حوالے سے بھی ارکان کو اعتماد میں لیا۔ لیکن ساتھ ہی میں ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سینئر قیادت ہے انہوں نے سہیل آفریدی سے ڈسکشن کی کہ ابھی 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ کابینہ تشکیل نہ دیں، جس کی بنیادی وجہ ہے 30 تاریخ یعنی بروز جمعرات سینٹ کا الیکشن ہے KPK اسمبلی میں، تو اس میں کئی ارکان ناراض ہو سکتے ہیں کہ ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ جو مختصر کابینہ کی تشکیل کا معاملہ تھا وہ 30 اکتوبر کی شام تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تاہم ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ 8 سے 12 رکنی کیبنٹ اناؤنس ہونے جا رہی ہے اور وہ ٹو دی پوائنٹ کیبنٹ ہوگی۔ اہم محکمے اور ساتھ میں ان کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی
وہ کارکردگی کی بنیاد پر دی جائیں گی جو سابقہ علی امین گنڈاپور کی کیبنٹ کا حصہ رہے۔ اور میں سر فہرست جو نام سامنے آ رہا ہے وہ مینا خان آفریدی کا آ رہا ہے، اسی طرح وزیر قانون جو سابقہ تھے آفتاب عالم، ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ ایسے دیگر کئی نام سامنے آ رہے ہیں جن میں شیرام ترقی کے بھائی بھی ہیں، اسد کیسر کے بھائی بھی ہیں، لیکن فی الوقت ہر ضلع سے ابتدائی طور پر جو اہم اضلاع ہیں، جو بڑے ضلع ہیں، وہاں سے ایک ایک رکن لیا جائے گا، جس کے بعد بانی تحریک انصاف سے اگر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ دیگر کابینہ ارکان کے نام ان سے شیئر کرنے کے بعد باقاعدہ ان کو بھی کابینہ میں شامل کریں گے۔ اس وقت جو سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں، یقیناً ان کا جو گروپ ہے جس کا وہ کئی بار دعویٰ کر چکے ہیں 22 ارکان کا، وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہیں لیکن خاموش ہیں، تمام تر معاملات اور صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور بظاہر سہیل آفریدی کی مکمل طور پر حمایت جاری ہے۔ لیکن ہم اس بات کا بھی ذکر ضرور کریں گے جس طریقے سے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو عہدے سے منٹوں میں ہی ہٹایا گیا، جیسے اندر سے بات آئی باہر ان کو پہنچی، اس وقت وہ آلریڈی اسلام آباد کے پی ہاؤس ہی میں موجود تھے، تو انہوں نے بھی فوراً جو ہے اپنی قیادت سے مشورہ کیے بغیر استعفیٰ دے دیا، کیونکہ اسی کچھ روز قبل 8 اکتوبر سے 2 روز قبل ہی انہوں نے بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان پر بڑے سنگین الزامات لگائے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی جو ہے رہائی میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں، اور ان کے کئی روابط بھی ہیں اہم عہدوں پر تعینات ارکان سے، جس کے بعد یہ یکسر صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ تاہم علی امین گنڈاپور اب ڈی آئی خان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے تمام تر صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ بات سارے معاملات جو رکی ہوئی ہے وہ کابینہ تشکیل ہی پر ہے۔ اسی وجہ سے کابینہ تشکیل کا معاملہ اب 30 اکتوبر کی شام تک مؤخر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب باقاعدہ جو کینڈیڈیٹ ہیں خرم ذیشان بطور سینیٹر وہ منتخب ہو جائیں گے، اس کے بعد کیبنٹ اناؤنس کر دی جائے گی۔ جب کیبنٹ اناؤنس ہوگی تو یقیناً ان میں کئی ارکان کے تحفظات بھی سامنے آئیں گے، اور وہ شک کی بنیاد پر یہی ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور ہی کے کچھ ارکان ہوں گے۔ ان پر کافی ڈاؤٹس ہیں، ان کی جو منسٹری کے دوران کچھ قواعد و ضوابط سے ہٹ کر اقدامات اٹھائے گئے، وہ بھی وقت آنے پر سامنے لائے جائیں گے۔ لیکن فی الوقت سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے اس پر زیادہ فوکس رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ کابینہ تشکیل دیں گے تو یقیناً محکموں کی کارکردگی بھی دیکھیں گے، اور ساتھ میں جو بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہونی ہے اس کے بعد نئی کابینہ میں اور لوگ بھی شامل کریں گے۔ اس میں سب سے بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل کرنا ہے یا نہیں؟ مزمل اسلم جو کہ سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تھے، ان کو بھی کابینہ میں لینا ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ روز قبل سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ بانی تحریک انصاف نے ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ مزمل اسلم کو کابینہ کا حصہ بنائیں، جبکہ اس کے برعکس بانی تحریک انصاف نے جو اپنی بہنوں سے ملاقات کی، بالخصوص میں بات کر رہا ہوں عظمیٰ خان کی، تو ان کو انہوں نے بتایا بانی تحریک انصاف نے کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں بھیجا، سہیل آفریدی اپنی مرضی سے مختصر کابینہ بنائیں اور اس کے بعد ہی سارے معاملات سامنے آ سکیں گے۔ تاہم ہم اپنے ولاگ کے ذریعے اپنے ویورز کو یہ بتا دیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے 14 دن سے کابینہ کے بغیر اکیلے تن و تنہا سہیل آفریدی پوری حکومت کو چلا رہے ہیں، مختلف محکموں کی وہ باقاعدہ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو سابق وزراء تھے ان کے سیکرٹریز سے انہوں نے تمام وزراء کی کارکردگی رپورٹ بھی لے رکھی ہے، اسی کی بنیاد پر یعنی کارکردگی کی بنیاد پر باقاعدہ انہی ارکان کو شامل بھی کیا جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر ان ارکان کو لایا جا رہا ہے جو کہ ٹرسٹڈ ہیں، جو کہ بانی تحریک انصاف کے ویژن کے مطابق اپنی منسٹریز میں کام کر سکیں گے، اور بیسیکلی جو ایک تھیم ہے صحت، اسی طرح پولیس ریفارمز اینڈ تعلیمی ایمرجنسی، اس پر زیادہ ایک بار پھر سے فوکس کیا جائے گا۔ لہٰذا جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی کابینہ جو ہے 30 اکتوبر کی شام تک ممکنہ طور پر 8 سے 12 رکنی کابینہ کا اعلان یعنی نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوتی ہے وہ بھی ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے، اور جو ارکان ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے ان کی تفصیلات بھی دیتے رہیں گے۔ شکریہ۔